اسی طرح سے جو ہے ابن عربی کے تعلق سے حضرت ایک جگہ اور فرماتے ہیں، ابن عربی کے تعلق سے حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں، کہاں ہے بھئی، کبریت احمد، دیگر ولیوں کے بارے میں، جیسے جنید ہے، جنید بغدادی، جس کا میں نے ذکر پہلے کیا کہ وحدت الوجود کا قائل تھا، یہی جلد 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر، جلد 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر جنید بغدادی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں ایک اور جگہ شیخ ابن اکبر محی الدین کا نام آیا ہے، صفحہ 82 کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دفتن رونے لگا، وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے، فرشتے اسے لیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی بات یاد آئی؟ کیا یاد آئی؟ بین ہی یہی واقعہ حضرت زکریا صاحب نے اپنی فضائل اعمال نہیں ہیں، وہ جھوٹے اعمال ہیں، خود ساختہ اعمال ہیں، خود بنائے ہوئے اعمال۔ اب جب میں اس پہ بولوں تو کہتے ہیں بڑی کڑوی بات بولتا ہے، کڑوی بات نہیں، تم کفر کو اسلام ثابت کرو، اسلام کو کفر بتاؤ تو ہم تمہیں نہایت نرمی تو خیر ہم کرتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اتنی سختی ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ہم تو ختم کرتے ہیں۔ ہاں، اس بدعقیدگی پر شیخ اکبر محی الدین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ امام فاضل بریلی نے ذکر کیا، اور اسی کا واقعہ دیکھیں کس طرح سے جھوٹ گپ ماری جاتی ہے۔ مجھے تو یہ پورے گپی لگتے ہیں واللہ، جتنا تقیہ اور جتنے جھوٹ اور جتنی مکاریاں ہمارے ان ملاؤں کے اندر ہمارے جو موجود ہیں، مقلدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے اندر ہیں، دنیا کے اندر کوئی جھوٹ نہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ کہنے لگا جہنم فرشتے لیے جاتے ہیں۔ اس شہر میں یہ لڑکا کشف مشہور تھا، حضرت شیخ اکبر محی الدین کے پاس یہی کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ وہی 70,000 ہے نا۔ آپ نے اس کی ماں کو دل میں ایصال ثواب کر دیا، فوراً وہ لڑکا ہنسا، آپ نے سبب ہنسنے کا دریافت فرمایا، لڑکے نے جواب دیا کہ حضور میں نے ابھی دیکھا میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی تصحیح مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی، اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے ہوئی۔ گویا یہ حدیث اگر ہے، اولاً یہ حدیث تو ہے نہیں، لیکن اگر مان لو یہ حدیث ہے تو اس خبیث اکبر جو صوفی جس کو شیخ اکبر ابن عربی تھا، اس کو کشف کے ذریعے لوگوں سے حدیث کی تصدیق کشف کے ذریعے کرواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی حدیثوں کے اوپر بھی اس کو یقین نہیں ہے۔ کشف کے ذریعے جو سلسلے ہیں سند کے محدثین کے، جہاں محدثین نے اس حدیث کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ یہ جھوٹی اگر ہوگی بھی تو یہ موضوع اور گڑھی بھی روایت ہے، اس حدیث کو کشف سے صحیح مان رہا ہے، اور محدثین کی جو محنتیں ہیں وہ تمام سے ضائع اور برباد ہیں۔ تو المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی شیخ اکبر محی الدین